ہم بڑا جو فن خاں سمجھتے ہیں. میں اتنا سا ضروری تھا یہاں پر، نہیں ہوں کام سارا چل رہا ہے، کہ آخری ایک مان رہتا ہے، آخری ایک مان رہتا ہے، اس کا حتمی بیان رہتا ہے، اپنے والد سے ہم کلام رہو، یوں وہ بوڑھا جوان رہتا ہے. گھر پہ مصروف دعاؤں میں جو ماں ہوتی ہے، گھر پہ مصروف دعاؤں میں جو ماں ہوتی ہے، میری ہر سمت محبت کی اذاں ہوتی ہے. کیوں مجھے یاد آتا رہتا ہے، اس نے جانا ہے مستقل جائے، اور یار آسان نہیں جدا ہونا، آدمی کا دماغ ہل جائے. میں نے ان کی شاعری میں سے ان کا حتمی بیان نکال لیا سب کے سامنے، پھر آپ کو بتانے کی کوشش کریں کہ یہ وکیل ہیں. یہ حقیقت میں کسی نے کہا تھا کہ وجود کو جب محبت کا وجدان ہوتا ہے تو شاعری ہوتی ہے. ہم نے بنا لیا ہوا ہے کہ شاعر تو شاید ویلے ہوتے ہیں، شاعر جو ذہنی معاوف لوگ جو ہیں وہ شاعری کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ شاعر جو ہے وہ اس زمانے کا، اس وقت کا حساس ترین ذہن ہوتا ہے. ناصر کاظمی صاحب نے مجھے بہت متاثر کیا ہے، اور خاص طور پر وہ ان کی شاعری میں جو اداسی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ناصر کاظمی نے اداسی کو دبستان بنا دیا تھا. اور دوسری ان کی وجہ ان کو پسند کرنے کی یہ ہے کہ وہ جو ان کی لاہور سے والہانہ محبت تھی. مجھے بھی لاہور سے بہت محبت ہے. رت جگہ بہت کاٹتے تھے. وہ ان کا شعر ہے کہ میں ہوں رات کا 1 بجا ہے، خالی رستہ بول رہا ہے، داتا کی اس نگری میں ناصر، میں جاگوں یا داتا جاگے. میں محبت کی چھاؤں والا ہوں، پاس بیٹھو میں گاؤں والا ہوں. اچھا ماحول ہو، کہیں مصرے، جب آپ کہیں بس میں جا رہے ہیں، کہیں ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ کو کوئی ایسا مصرع آ جاتا ہے، کسی خوبصورت چہروں کو دیکھ کے مصرع کوئی آ جاتا ہے. وہ ایک شعر تھا میرا کہ گھر میں بیٹھی وہ اگر زلف سجانے لگ جائے، گھر میں بیٹھی وہ اگر زلف سجانے لگ جائے، مجھ سا الجھا ہوا ترتیب میں آنے لگ جائے. تو یہ شعر آپ نے کب کہا تھا؟ اب یہ صحیح بتانا پڑے گا، میری آڈینس کو یہ بتانا پڑے گا کہ یہ کس وقت کہا تھا، کیونکہ شاعر ماحول کے بغیر بات نہیں کرتا. جی بتائیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے آپ کو دیکھا. اکثر جب بھی میرے سامنے شاعر کوئی بھی حضرات بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو وہ میں ان سے پوچھتی ہوں کہ واٹ اباؤٹ اچھا کوئی نہ کوئی مطلب کہ انکم بھی جنریٹ ہوتی ہے. مجھے لگتا ہے میں تو فی سبیل اللہ مشاعرے ہی پڑھ. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی انیتھیکل چیز وائرل ہوتی ہے تو وہ وائرل کی جاتی ہے. ایک تو یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کی جاتی ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثنا خان. آج کی پوڈ کاسٹ بالکل ایسے ہے جیسے ہم اکثر موسم کے بدلنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور موسم ایک دم سے ایکسپیکٹیشن سے بہت ہٹ کے نکل آتا ہے. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ آج جو میرے یہاں موجود ہیں مہمان، وہ شعبے سے تو بہت خشک اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے شاید ان سے بات بھی نہیں کرنی چاہیے، مگر جب ان کے تخیل کی بات کی جائے، ان کے لکھنے کی بات کی جائے، ان کے بولنے کی بات کی جائے، تو لگتا ہے کہ یہ وہ بندہ ہی نہیں ہے جو کورٹ میں کھڑا ہوتا ہے. یعنی بائی پروفیشنل ہی از اے لائر. اور جب ہم نے ان کو زیادہ کھریدا یا ان کے پاس سے گزرے تو پھر پتہ چلا کہ کچھ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ ان کی کچھ پوئٹری ادھر ادھر روم کری ہے. اور جب پوئٹری سنی تو پھر سمجھ نہیں آئی کہ حقیقت اصل میں ہے کیا، کہ یہ پرسنالٹی اصل میں ہے کیا. خیر زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے جی، آپ کو ڈائریکٹ ملاقات کرواتے ہیں. جی انصر منیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ سر. جی تھینک یو سو مچ ثنا. ہم آپ کے پاس سے گزرے کہ ہمیں شاید ایسا بندہ ملے جو کہ جی وکیل ہے اور بہت سخت مزاج، کالا کوٹ، اونجی نہیں، وہ کیا کہتے ہیں اینجی نہیں پایا. اور جب آپ کی پروفائل کے اندر گئے تو پھر وہاں تو ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی پرسنالٹی جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ایک سرخیزی ایک ایسے میدان میں جہاں ہم لوگ تصور نہیں کرتے. ایک نارمل مزاج یہی ہے کہ جو قانون کے پاس سراؤنڈنگس میں وہ دل، جذبات، پھیپھڑے گردے نہیں رکھتے. کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ اچھا، اس میں آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے. عام طور پر یہ تاثر ہے کہ جو وکلاء حضرات ہوتے ہیں وہ کیس لڑتے ہیں، وہاں فیصلے کرواتے ہیں کورٹس میں، اور بہت خشک
ان کی ایک فیلڈ ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر انڈیویجولی انفرادی سطح پہ انسان کا فنون لطیفہ سے تعلق ہو یا انٹرسٹ ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دلیل اور منطق کے ساتھ بات کر سکتا ہے, اور شاعری کے حوالے سے بھی, اور خاص طور پہ کورٹس میں بھی بعض دفعہ تو یوں ہوتا ہے کہ شعر بھی سنا کر کچھ وکلاء جو ہیں وہ کیس کے فیصلے کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک جو وکیل ہے وہ شاعر نہیں ہو سکتا یا شاعر وکیل نہیں ہو سکتا, وائس ورسا. مگر یہ دو اپوزٹ سائڈس ہیں. مطلب اگر ہم جب ہم ڈاکٹرس کی بات کریں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ ڈاکٹر شاید اگر نیچر سے محبت کرے گا تو شاید وہ کبھی کٹ بھی نہیں لگا سکے گا. وکیل اگر عام عوام پبلک کے ساتھ کلوز, کائنڈ ہارٹیڈ, کیونکہ پوئٹ تو ایسا بندہ ہوتا ہے, مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید بنا ہی پوئٹ تب ہوتا ہے جب کبھی کہیں اسے جذبات کو ٹھس لگی ہوتی ہے یا دل ٹوٹا ہوتا ہے یا کہیں کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے. وہ آپ نے بالکل صحیح کہا. وہ کسی نے کہا تھا کہ وجود کو جب محبت کا وجدان ہوتا ہے تو شاعری ہوتی ہے. تو حساسیت اپنی جگہ ہے. ایک وکیل بھی بہت حساس ہو سکتا ہے, اور بینگ اے لائر اگر ایک حساس دل رکھنے والا وکیل جو ہے وہ اپنے کلائنٹ سے بڑی اس سے آنیسٹی کے ساتھ اس کا کیس لڑے گا اور کورٹ میں پروسیڈ کرے گا. تو میں نہیں سمجھتا کہ حساس ہونا کوئی ایک ڈیٹریمنٹل چیز ہے کہ وہ وکیل حساس نہیں ہوتے. تو دے کین گو, دیز تھنگس کین گو ٹوگیدر. اچھا, آپ تو کسی کی وہ بھی بنا رہے ہوں گے نا, جیسے وہ اپلیکیشن بناتے ہیں کسی کو فائل کرنے کے لیے, تو وہ اپلیکیشن بھی بناتے ہوں گے کہ کرمنل دفعہ یہ اور نیچے کوئی شعر ڈال گیا, اس کے بعد بھی کہہ رہی اس وجہ سے تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوا. کیا کہ وہ آرام سے لکھ لیتے ہیں کہ وہ پارٹ الگ ہے بالکل؟ وہ ہماری عام طور پر کرمنل سائڈ پہ جو درخواست بازی ہے وہ ہم تو نہیں کرتے, لیکن آسان ہوتا ہے, کوئی مشکل نہیں ہوتا کہ اس میں شعر لکھنا ضروری ہوتا ہے. وہ بالکل ایک پروفیشنل طریقے سے چیزوں کو لے کے کیا دفعہ بنتی ہے, کیا جرم ہے, وہ ایف آئی آر کے مطابق ہی ان چیزوں کو دیکھنا. اور اس کے مطابق اگر ٹو آن دا پوائنٹ آپ کو کوئی شعر یاد آ گیا ہو تو پھر کیا کرتے ہوں گے؟ وہ کسی نے کہا تھا کہ شعر اچھا ہو تو بے داد نہیں ہو سکتا. تو آئی تھنک سو کہ شاعری جو ہے وہ کیسز کے حوالے سے ارریلیونٹ ہے, مگر بہت سارے ایسے میں نے دیکھے ہیں مقدمات جن میں ججمنٹس آئی ہیں ہائر کورٹس کی یا سپریم کورٹ کی, تو جو جج صاحبان تھے انہوں نے اچھے فارسی کے اشعار بھی کوٹ کیے ہیں اور اردو کے بھی کیے ہیں. سو ریلیونس کیسے جنریٹ ہوتی ہے, جو ریلیونس بنتی ہے تو پھر ہی وہ شعر جو ہے وہ موقع کی مناسبت سے ہو سکتا ہے. اچھا, ہر شاعر نے نا اپنا ایک خاص مخصوص لقب رکھا ہوتا ہے, آپ کا کیا لقب ہے؟ میرا کوئی مخصوص لقب نہیں. اچھا, ویسے تو ایسے تو شاعر ہی نہیں ہوتے, مطلب آپ کو دیکھ کے پتہ نہیں چلتا. شاعر تو وہ ہوتا ہے جس کے گھنگرالے بال ہوں, ہاتھوں میں کچھ ٹوٹا چھوٹا پکڑا ہو اس نے, یا کوئی ایسی کوئی محفلوں میں بیٹھا ہو. مطلب کیا پرسنالٹی, مطلب کانسیپٹ ہمارا یہی ہے نا. نہیں, وہ چادر پہن کے چائے ہاتھ کا مگ پکڑا ہو. ضروری نہیں ہے کہ ایک جو ویسے ہم نے پہلے وکیل کی بات کی ہے کہ کوئی مجذوب جیسے کوئی ہوتا ہے تو وہ شاعر ہو سکتا ہے. تو اچھے ویل ڈریسڈ شاعر بھی ہوتے ہیں, پڑھے لکھے شاعر بھی ہوتے ہیں, کیونکہ وہ جو ایک ہم نے بنا لیا ہوا ہے کہ شاعر تو شاید ویلے ہوتے ہیں, شاعر جو ذہنی معاوف لوگ جو ہیں وہ شاعری کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ شاعر جو ہے وہ اس زمانے کا, اس وقت کا حساس ترین ذہن ہوتا ہے اور حساس ترین دل رکھنے والا انسان ہوتا ہے, اور اسی لیے وہ اپنے ارد گرد کی جو اونچ نیچ ہے, جو جذبات ہیں, ان کی ترسیل اپنی شاعری میں کرتا ہے. تو یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ایک عام طور پہ ایک تاثر ہے کہ جی اس نے کوئی اوپر لیا ہوگا کپڑا, اس کی داڑھی بڑی ہوئی ہوگی. سو یہ ریئر کیسز ہیں. عام طور پر شاعر بڑے ویل ڈریسڈ ہوتے ہیں اور اچھا, آپ جیسے شاعروں کو ڈھونڈنا بھی مشکل ہوتا ہے نا پھر بعد میں. باقی شاعر تو خود ہی اپنے سوشل میڈیا سے پتہ چل رہے ہوتے ہیں, اب آپ کو ہم جا کے کہاں ڈھونڈے, کورٹ کچہریوں میں؟ نہیں, میں سوشل میڈیا پہ ہوتا ہوں اور میں موبائل پہ بھی اویلیبل ہوں. اچھا, شاعری واقعی آپ نے کہا کہ مزاج جو ہوتا ہے نا وہ انسان کی شاعری, پوئٹری, اور وہ کب محسوس ہوا کہ آپ اچھا لکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں, کوشش ہر کوئی کرتا ہے, میرے ساتھ بندہ بھی ٹانگے ٹونگے توڑ لیتا اردو کی, مگر ایک
پراپر شعر کہنا ایک بہت لٹریچر کا ہمارا پارٹ ہے, اور ہمارے یہاں پر ایسے کرٹکس بیٹھے ہوئے ہیں, پوئٹ اسپیشلی, کہ وہ میں نے یہاں پہ یہ بھی محسوس کیا جب ہمارے یہاں پر اور دوسرے پوئٹس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ وزن نہیں ہے اس شعر میں, اس کا ردیف قافیے کے ساتھ نہیں, بڑے ورڈز ہوتے ہیں چیزوں میں. تو ایک تو پوئٹری کرنا, ایک فیلنگس کو ایکسپریس کرنا, اور ان کے لیے ان ورڈس کو خاص طور پہ ایک آرگنائز کر کے لکھنا, کب محسوس ہوا کہ میں ایک پراپر مکمل شاعر بن سکتا ہوں؟ اچھا, مکمل شاعر تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایولیوشنری پروسیس ہے. کوئی بھی جو شاعر ہے وہ کبھی بھی خود کو مکمل نہیں سمجھتا, اور یہ سیکھنے کا عمل جو ہے وہ جاری و ساری رہتا ہے. میں میٹرک میں جب تھا سن 2000 میں, اس وقت سے مجھے جو شاعری کی جو محسوسات ہیں, یا جو میرے بڑے بھائی جو ہیں وہ پروفیسر ہیں, اردو کے پروفیسر, ان کی بکس ہوتی تھی گھر میں, تو میں ان کو پڑھ کے فراز کو, فیض کو, غالب کو, میر کو, تو ان کو پڑھ کے ایک انسٹیگیشن ملتی ہے, اور یہی ہوا میرے ساتھ بھی. اور دوسرا, جہاں تک آپ نے بات کی کہ لفظوں کا جو ناپ تول ہے, تو اس میں عروض کا جو ایک فن ہے وہ بہت ضروری ہے کہ آپ موزوں شعر جو ہیں وہ کہہ سکیں. وہ بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے ایک جو مصرع ہے اس کو آپ نے ترازو میں تول دیا ہے, اور دوسرا مصرع بھی اسی وزن کا ہوگا, تب بھی جو ایک کلام موزوں جس کو بولتے ہیں, تب بھی جو شعر ہے وہ شہریت میں ڈلتا ہے اور سماعتوں پہ اچھا تاثر جو ہے وہ چھوڑتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ شاعری میں ضروری نہیں ہے کہ صرف آپ کو وزن آتا ہے, عروض آتے ہیں, تو اب اس کے ساتھ ساتھ آپ کا مشاہدہ, آپ کا نالج, آپ کے جو تجربات ہیں, آپ کو زندگی کا دیکھنے کا جو پرسپیکٹیو ہے, جو نظریہ ہے, یہ ساری چیزیں مجتمع ہو کر آپ کو شاعر بناتی ہیں. تو آئی ایم ان لرننگ پروسیس, میں سیکھ رہا ہوں ابھی. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی شاید میں نے کچھ بھی نہیں لکھا اور بہت کچھ لکھنے کی. آپ کی پوئٹری بہت اچھی ہے, میں آپ کے جو سوشل میڈیا پہ پوئٹری کے کلپس وغیرہ دیکھیں وہ بہت اچھے ہیں. اچھا, میری آڈینس بھی سوچ رہی ہوگی کچھ وقت سے باتیں کرتی جا رہی ہے, کوئی شعر نہیں سنا رہی, پتہ نہیں چل رہا, ہمیں کیسے پتہ چلے گا, تو میری آڈینس کو کیسے پتہ چلے گا اپنا وہ کلام یا وہ پوئٹری جو آپ کو لگے کہ آپ کے بہت قریب ہے؟ اچھا, سب سے جو مجھے جس شعر سے پہچان ملی, میں سمجھتا ہوں کہ میں سب سے پہلے وہ آپ کے ناظرین کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں کہ آخری ایک مان رہتا ہے, آخری ایک مان رہتا ہے, اس کا حتمی بیان رہتا ہے, اپنے والد سے ہم کلام رہو, یوں وہ بوڑھا جوان رہتا ہے. تو یہ جو شعر تھا اس نے میری پہچان بنائی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جہاں کہیں بھی میں جاتا ہوں وہاں اس شعر کی فرمائش ضرور ہوتی ہے. بہت کمال, کیونکہ خاص طور پہ ایسی پوئٹری جس میں ہماری لوگ بہت لکھتے ہیں اپنے کیا کہتے ہیں محبوباؤں کے لیے, اپنے عاشقوں کے لیے, مگر اس طرح کے کلام میرے خیال سے ہر دل کو بہت زیادہ اٹریکٹ. اسی طرح ایک ماں کے حوالے سے ہے کہ گھر پہ مصروف دعاؤں میں جو ماں ہوتی ہے, گھر پہ مصروف دعاؤں میں جو ماں ہوتی ہے, میری ہر سمت محبت کی اذاں ہوتی ہے. واہ ماشاء اللہ, واو گریٹ. لے جی, ابھی ہم نے ابتدا کی ہے, پکچر ابھی باقی ہے دوست, ابھی آپ دیکھتے رہیں آگے آگے ہم کرتے ہیں. اچھا دیکھیں, میں نے ان کی شاعری میں سے ان کا حتمی بیان نکال لیا سب کے سامنے, پھر آپ کو بتانے کی کوشش کریں کہ یہ وکیل ہیں, یہ حقیقت میں وکیل ہیں, اور جو بھی ہے وہ نکال لیتے ہیں. اچھا, آپ کی پوئٹری میں مطلب ہر چیز, ہر انسان کی ایک ڈومین ہوتی ہے, ہر انسان کی ایک نیچر اٹریکٹ کرتی ہے کسی نہ کسی چیز کو. آپ کی نیچر کس طرح, فطرت جو ہے وہ کس طرف آپ کا دل کرتا ہے کہ میں ان چیزوں پہ لکھوں؟ اچھا, بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ شاعری جو ہے وہ ایک یک رخی تصویر نہیں ہونی چاہیے. اٹ شوڈ بی کثیر الجہت, اٹ شوڈ بی ملٹی ڈائمینشنل. اس میں جو میری شاعری ہے خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ناقدین مختلف رائے رکھتے ہوں, اس میں محبت کا رنگ ہے, اس میں کہیں کہیں جو انقلاب ہے, اس میں میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کہیں فلسفہ بھی میں جھاڑنے کی کوشش کرتا ہوں. تو اس میں جیسے میں نے وہ انقلابی حوالے سے آپ اگر سننا چاہیں کہ میرے کسی بھی کام کا نہیں رہا کہ شاہ اب غلام کا نہیں رہا, اور غلام گردشوں میں گھومتے رہو,
غلام گردشوں میں گھومتے رہو، محل کسی غلام کا نہیں رہا، اور جگہ جگہ پہ بولنے کی قدغنیں، معاملہ کلام کا نہیں رہا. تو اس طرح کی شاعری بھی ہے، محبت کے حوالے سے بھی ہے، ہجر کے حوالے سے بھی ہے، اور وصال کے حوالے سے بھی ہے، اور خاص طور پر اداسی جسم و جاں میں گڑ گئی ہے، اسے آواز دینی پڑ گئی ہے. تو اداسی کا جو پہلو ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں، تو اس میں تمام رنگ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میری شاعری میں ایک طرح کا وہ منوٹنی نہیں ہے، جس کو انگریزی ایک طرح کا عنصر نہیں ہے آپ کی شاعری میں. اچھا، انسپائریشن، ہر پوئٹ کہیں نہ کہیں کسی کو انسپائریشن لے رہا ہوتا ہے اور پھر وہاں سے اپنی وہ نکال رہا ہوتا ہے، فیلنگس نکال رہا ہوتا ہے. آپ کی کیا انسپائریشنس ہیں؟ اچھا، اس میں ہر اچھا شعر مجھے انسپائر کرتا ہے. اچھا. اور ایون جو ماڈرن ابھی جدید لکھنے والے شاعر ہیں، انہوں نے ایسا شعر کہا ہے کہ آپ پڑھ کے تحیر میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور جہاں تک رنگ کی بات ہے، میں چھوٹی بحر میں، جس کو سہل ممتنع بھی کہتے ہیں، یا چھوٹی بحر کا جو شاعر ہے، اس میں ناصر کاظمی صاحب نے مجھے بہت متاثر کیا ہے. اور خاص طور پر وہ ان کی شاعری میں جو اداسی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ناصر کاظمی نے اداسی کو دبستان بنا دیا تھا. اور دوسری ان کی وجہ ان کو پسند کرنے کی یہ ہے کہ وہ جو ان کی لاہور سے والہانہ محبت تھی. مجھے بھی لاہور سے بہت محبت ہے. آپ لاہور سے؟ میں بنیادی طور پہ تو چنیوٹ ڈسٹرکٹ ہے، لیکن لاہور میرا بس، میں اب لاہور کا ہی ہو کے رہ گیا ہوں. بلکہ لوگ میرے گاؤں کے جو ہیں وہ بھی تانا زن ہوتے ہیں کہ بھئی آپ تو چکر ہی نہیں لگاتے ہو، یا آپ شہر کے ہو کے رہ گئے. تو میں ان کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ لاہور جان نہیں چھوڑتا آپ کی. ناصر کے حوالے سے جیسے ہم بات کر رہے ہیں، تو ناصر کاظمی کو جو لاہور سے محبت تھی، وہ رت جگہ بہت کاٹتے تھے. وہ ان کا شعر ہے کہ میں ہوں رات کا 1 بجا ہے، خالی رستہ بول رہا ہے، داتا کی اس نگری میں ناصر، میں جاگوں یا داتا جاگے. تو اور چھوٹی بہور میں جو انہوں نے لکھا ہے، وہ بہت میں سمجھتا ہوں دل پہ اترنے والا ہے. اور اس نے مجھے، ناصر کا رنگ جو ہے وہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ میں وہ انسپریشن کی جب بات کر رہے ہیں کہ وہ میری شاعری میں کہیں نہ کہیں صفحۂ کرتاس پہ ابھر آتا ہے نہ چاہتے ہوئے. تو بس ناصر فراز ہیں، فراز بھی بہت اچھا میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک رومانٹک شاعری کی بات ہے، انہوں نے انقلابی حوالے سے بھی ان کا محاصرہ نظم اگر آپ سنیں فراز کی، تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ تو کیا کیا انہوں نے للکارا ہے، جو بہت کم شاعر جو ہیں وہ ان صفوں میں شامل ہو جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے. فراز نے، مجھے ان کا شعر اس حد تک پسند ہے کہ شدت تشنگی میں بھی غیرت مہکشی رہی، اس نے جو پھیر لی نظر میں نے بھی جام رکھ دیا. تو اس طرح کی شاعری، فیض کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں. فیض تو وہ کہتے ہیں کہ رومان اور انقلاب کے سنگم پہ کھڑے دکھائی دیتے ہیں. تو یہ ان سب شاعروں نے مجھے متاثر کیا ہے. ہم غالب کی بات کر لیتے ہیں، کلاسیکی شاعری میں اگر ہم اس کی بات کریں تو غالب کا، وہ کہتے ہیں غالب بورن ہیڈ آف ہز ٹائم. رشید احمد صدیقی نے کہا تھا کہ اردو کی 2 الہامی کتابیں، ایک وید مقدس اور دوسرا دیوان غالب. تو غالب نے کیا لکھا ہے، 100 جلوہ روبرو ہے جو مژگاں اٹھائیے، طاقت کہاں کے دید کا ایساں اٹھائیے. اسی شعر کو دیکھ لیں تو کیا کمال ہے. یہ تمام شاعر جو ہیں، دیز آر سورس آف انسپریشن فار می. اچھا، یہ جو ہماری ہسٹری ہے نا، بڑی زرخیز ہے، مطلب جو بھی ہمارے پریویس پوئٹس ہیں. مگر اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب جہاں بیٹھ کے، جن محفلوں میں نے دیکھا ہے آپ جب پوئٹری پڑھتے ہیں، تو محفل میں ہر طرح کا شاعر آیا ہوتا ہے. کوئی نئے جو آج کل کے ہمارے لڑکے ہیں، اور جو ہمارے بڑے ہیں وہ بھی سارے موجود ہوتے ہیں. تو آج کل کی نوجوان نسل میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ شاعری پر فوکس کرتے ہیں یا شاعرانہ انداز پر فوکس کرتے ہیں؟ اچھا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا ہے نا، وہ 2 دھاری تلوار ہے.
وہ جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے تھرو بہت اچھے اچھے شاعر جو ہیں جو شاید کبھی ادبی منظر نامے پہ نہ آ سکتے وہ آگے ہیں, ان کو ہمیں پڑھنے کا سننے کا موقع ملتا ہے. اور دوسری جانب بہت سارے متشاعر اور متشاعرات جن کے حوالے سے آپ کو بھی پتہ ہے کہ باتیں ہوتی رہتی ہیں, تو بہت اچھے لکھنے والے, بلکہ میرے دوست ہیں لطیف ساجد, ان کا شعر بلکہ آپ کو بھی بہت اچھا لگے گا کہ ہمارے پاؤں میں بیڑیاں ہیں ملازمت کی, ہمارے وعدے ہماری چھٹی سے منسلک ہیں. یہ آپ سنا رہے ہیں, یہ ساتھ اپنے آفس والوں کو بھی سنا رہے ہیں کہ سن لیں جی. دیکھیں یہ جو ہمارے ساتھ جڑی ہوئی کہانی ہے, اس طرح خوبصورتی سے آپ بھی جاب کرتی ہیں, میں بھی جاب کرتا ہوں, تو اس جذبے کی ترسیل جو ہے وہ کتنی خوبصورتی سے کی. بالکل. عطاء الحسن میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں, ان کا شعر ہے کہ صرف تصویر رہ گئی باقی جس میں ہم ایک ساتھ بیٹھے ہیں. تو ایسا شعر جو جدید لکھنے والے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ سننے کو دل کرتا ہے اور تعریف جو ہے وہ کرنے کو دل کرتا ہے. اچھا, بات میں نے آپ سے آج کل کے لوگوں کی تھی, پھر گھما کے لے گئے, نہیں بتانا چاہتے تو وہ ایک الگ بات ہے, ٹھیک ہے. یہ آج کل کے ہی ہیں. اور جو نوجوانوں کی جہاں تک بات کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اچھی شاعری بھی ہو رہی ہے. میں کسی کا اسپیسیفکلی نام تو نہیں لے سکتا کہ بھئی جو نوجوان لکھنے والے ہیں اس میں آپ وہ کہتے ہیں کہ ایرر, کسی کو مارجن آف ایرر تھوڑا سا دے دینا چاہیے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بری شاعری بھی ایکسیپٹیبل ہے کسی حد تک, جہاں پہ تفریح کے اور مواقع نہیں ہیں. ہمارے یہاں سوسائٹی جو ہے وہ اس طرح وہ کیا تقسیم در تقسیم ہوتی ہو گئی ہے. تو جہاں پہ اس طرح کی ادبی ایکٹیویٹیز ان وٹ ایور فارم میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں, مگر ساتھ ساتھ یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ اچھا شعر ہی جو ہے وہ آپ کی جو لاشعور ہے اس پہ اثر چھوڑتا ہے. اچھا, نو ڈاؤٹ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ ایک دم سے مارکیٹ میں آتے ہیں اور ایک دم سے وائرل بھی ہو جاتے ہیں, مگر مین وائل 1-1.5-2 سال کے بعد نظر ہی نہیں آتے, پتہ نہیں چلتا وہ کہاں گئے کہاں نظر نہیں. کیونکہ ایک اسٹیبلٹی کے لیے شاعر کو کیا کرنا پڑتا ہے, مطلب اپنے مزاج کو ویسا رکھنا پڑتا ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ جیسے کوئی گانا وائرل ہوتا ہے نا ایک خاص پیریڈ کے لیے, اور پھر اس کو کوئی سنتا بھی نہیں ہے. اور آپ اگر کلاسک میوزک میں جائیں یا پرانا جو میوزک تھا تو اس میں ایسے گانے ہیں جو اب بھی اگر گنگنائیں تو ہمارے وہ ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں. اسی طرح وائرل شاعری کے بارے میں بھی یہی ہے کہ اگر آپ نے اپنا معیار جو ہے اس کو برقرار نہیں رکھا اور ایک تسلسل جو ہے اور گہرائی اور گہرائی آپ کی شاعری میں نہیں ہے تو وہ پھر ایک ٹائملی ایک انٹرٹینمنٹ تو ہو سکتی ہے, مستقل طور پر آپ کا مقام مرتبے کا تعین جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے نوجوان شاعروں کو, لکھنے والوں کو میں یہی کہوں گا کہ اپنے رنگ میں لکھیں, کسی کو کاپی نہ کریں, اوریجنل اور جو سچائی پہ مبنی ہو, جو آپ کے ارد گرد کے لوگوں کے جو جذبات ہیں, احساسات ہیں, ان کی عکاسی کر رہا ہو, جو اوریجنل ہو, جو آپ کے اپنے تھاٹ پروسیس سے نکلا ہوا ہو, تو وہی اوریجنل شاعری ہے. اچھا, میں نا میرا اتفاق یہ ہوتا تھا کہ اکثر شام کو نا ہماری خلیل الرحمان قمر کے ساتھ نشست ہوتی تھی, ان کے گھر پہ ہی ہم لوگ کافی وغیرہ چائے میں. کنٹروورشل سوال نہیں, دیکھیں بات یہ کہ ایسے تھوڑی ہوتا ہے, ایسے تھوڑی ہوتا ہے. ایسے شاعر جو لٹرلی اگر وہ لکھیں تو ان جیسا لکھنا میرے خیال سے بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو وہ لکھیں گے, مگر ان لوگوں نے اپنے آپ کو بہت پیچھے پھینک دیا, اپنی شہرت کو کیش نہیں کر پائے. اپنی شہرت جس وقت پیک ٹائم تھا اس ٹائم پہ اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں غلط طریقے سے استعمال کر کے اپنی شہرت کو جسے کہتے ہیں نا ویسٹ کر دیا. اس طرح کے لوگوں کے بارے میں کیا اوپینین ہے؟ اس طرح کے شاعر, اسپیشلی میں نے شاعروں کے بارے میں یہ بہت زیادہ چیزیں دیکھی ہیں کہ وہ اپنی شہرت کو ہضم نہیں کر پاتے. اچھا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید کہیں نہ کہیں نا یہ سارے لوگوں کے ساتھ المیہ ہے. بہت سارے ایسے ہیں جو, جیسے اب آپ نے پہلے خلیل الرحمان قمر صاحب کی بات کی, وہ شاعری بھی کرتے ہیں, بہت سارے لوگ ان کو شاعر نہیں مانتے اور وہ کوشش ضرور کرتے ہیں کہ بے وزن شعر کہہ لیں.
مگر وہ اچھا اوپینین آپ کا کیا؟ میرا اوپینین یہی ہے کہ انسان کو اگر شہرت ملی ہے تو اس میں اتنا ظرف ہونا چاہیے, اس کو اتنا متوازن پرسنالٹی ہونی چاہیے کہ وہ اس کو برقرار رکھ سکے, اس کو اپنے آپ کی ایکسیپٹیبلٹی جو ہے وہ بنا سکے. جیسے اب بہت اچھے کالم نگار ہیں ہمارے حسن نثار صاحب, وہ اتنے اچھے وہ بہت اچھے شاعر ہیں, مگر انہوں نے کالم کو آگے رکھا اور شاعری جو ہے اس کو پیچھے کر دیا. اسی طرح خلیل الرحمن, وہ حسن نثار نے لکھا تھا, اس لیے تو ہم اکثر رت جگہ مناتے ہیں, جن کو نیند آتی ہے ان کو خواب آتے ہیں. تو یہ کیا اچھا شعر ہے. تو یہ اپنی اپنی پرائیورٹیز ہیں شاید, کہ انسان کس چیز کو پرائیورٹائز کر کے پھر اپنی کریئر کا حصہ بناتا ہے یا اپنے ذات کا حصہ بناتا ہے. اچھا, وہ کہتے ہوتے تھے کہ ہمیں نا ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے, ہمیں سکون چاہیے ہوتا ہے لکھنے کے لیے. کیا یہ آپ لوگوں کو بھی ایسے ہی ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے کہ بس چلتے چلتے بے ہنگم ٹریفک کے درمیان بھی آمد ہو جاتی ہے؟ اچھا, یوں یہ جو مصرے ہیں نا, یہ بس وہ آوارہ پرندوں کی طرح ہوتے ہیں, کہیں سے بھی آ جاتے ہیں. تو اس ٹائم کیا کرتے ہیں؟ لیٹس سپوز کہ آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں. میں صحیح بتا رہا ہوں کہ میں گاؤں سے ہوں. وہ میں نے ایک شعر بھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ پاس بیٹھو میں محبت کی چھاؤں والا ہوں, پاس بیٹھو میں گاؤں والا ہوں. تو وہ گاؤں میں سویا ہوتے تھے ہم, وہ صحن میں چارپائی پہ, تو رات کو کوئی مصرع آتا تھا تو اب کاغذ قلم نہیں ہوتا تھا, میں زمین پہ لکھ لیتا تھا. اچھا. اور پھر صبح کہیں کسی کاپی کو ڈھونڈ کے اور اس طرح. تو یہ بعض دفعہ یہ جو انوائرمنٹ ہے وہ بہت ضروری ہے, لیکن وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مجموعی طور پر ایک انوائرمنٹ ہوتی ہے. جو شاعر جیسے کہتے ہیں نا کہ شاعر تو کسی اور دنیا میں وہ ایک ٹرانس میں ہوتا ہے, ٹریول کر رہا ہوتا ہے, تو اس کی وہ جو امیجنیٹو ورڈ ہے وہ کہیں بھی جاگ سکتی, میں سمجھتا ہوں. وہ ہجوم میں بھی شعر کہہ سکتا ہے, اور کریٹیوٹی کے لیے خاص ماحول میں ان دونوں چیزوں سے اتفاق کرتا ہوں. مطلب کہیں بھی آپ کو ماحول اچھا ماحول ہو, کہیں مصرے, جب آپ کہیں بس میں جا رہے ہیں, کہیں ڈرائیو کر رہے ہیں, آپ کو کوئی ایسا مصرع آ جاتا ہے, کسی خوبصورت چہروں کو دیکھ کے مصرع کوئی آ جاتا ہے. وہ ایک شعر تھا میرا کہ گھر میں بیٹھی وہ اگر زلف سجانے لگ جائے, گھر میں بیٹھی وہ اگر زلف سجانے لگ جائے, مجھ سا الجھا ہوا ترتیب میں آنے لگ جائے. تو یہ شعر آپ نے کب کہا تھا؟ اب یہ صحیح بتانا پڑے گا, میری آڈینس کو یہ بتانا پڑے گا کہ یہ کس وقت کہا تھا, کیونکہ شاعر ماحول کے بغیر بات نہیں کرتا. جی بتائیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے آپ کو دیکھا, یہ بس رینڈم, جیسے میں نے بتایا کہ رینڈملی ہو جاتی ہیں چیزیں. اچھا, یہ بات تو کنفرم ہے کہ ہم سارے شاعر, جتنے بھی شاعر ہم ان سے پوچھنا کہ آپ کے پاس میں, تو انہیں کہیں نہ کہیں وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک حادثہ ضروری ہے کسی بھی اس کے لیے. تو ہر شاعر کو پختگی کے لیے, بے شک ویسے سوچتا تو شاعر کہتے ہیں کہ عام ورڈ جو بھی باتیں بھی کرتا ہے وہ بھی شاعری میں کر رہا ہوتا ہے, کوئی بھی کام کر رہا ہو تو, مگر ایک خاص پختگی کے لیے ایک دفعہ دل کا ٹوٹنا لازم ہوتا ہے. اب یہ جھوٹ نہیں بولنا, ہمارے اسکینرز لگے ہوئے ہیں, وہ اسکین کر لیتے ہیں. آپ کے عدالتوں میں کرتے ہوں گے جو ہم یہاں پر آپ کے ساتھ کرنے لگے ہیں. تو یہ بتائیں کہ وہ پہلی دفعہ دل, میں نے اس کا نا جواب پہلے دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وجود کو جب محبت کا وجدان ہوتا ہے تو شاعری ہوتی ہے. محبت بہت ضروری ہے. وہ کوئی ایویں کہہ خالی محبت ضروری ہے کہ محبت کے بعد دل کا ٹوٹنا ضروری ہے؟ میں بتاتا ہوں. اس میں نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان جو ہے وہ ان تمام جو جذبات ہیں اس کا مجموعہ ہوتا ہے. مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ شاعر مجھے جو کیا دل ٹوٹنا ضروری ہے, تو میں میرا جواب یہی ہوتا ہے کہ دل ٹوٹنا بھی ضروری ہے, اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا حساس ہونا, آپ کی آبزرویشن جو مشاہدہ اس کا ہونا, آپ کا جو نالج ہے یا چیزوں کو دیکھنے کا جو انداز ہے, یہ ساری چیزیں ضروری نہیں. ایک ایسا بھی ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے دل ٹوٹتے ہیں وہ نشہ شروع کر دیتے ہیں, کچھ لوگوں کے دل ٹوٹتے ہیں وہ سوسائڈ کمٹ کر لیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاعر کے لیے اٹس اے بیسٹ ریفیوج کہ وہ شعر لکھ لیتا ہے بجائے اس کے کہ کسی ایسی ایکٹیویٹی میں مبتلا ہو. اپنے تمام پوڈ کاسٹر بہن بھائیوں کو میں گزارش کرتی ہوں کہ آئندہ کسی شاعر اور وہ بھی وکیل کا پوڈ کاسٹ نہیں کرنا, ورنہ اس لیے گول مول سوالوں کے جوابات کو آتے رہیں گے. اب یہ دیکھیں نا, اس کے اندر سزا بھی دے دی انہوں نے اس کی وہ بتا بھی دیا کہ کتنے سال اس کو قید ہوگی, اور یہ ضروری بھی ہے, یہ بہت مست ہے یہ چیزیں. یہ آپ یہ صحیح آنسر نہیں دے رہے. چلے خیر, نہیں بتانا تو کوئی بات نہیں. وہ جس اب آپ چاہتی ہیں کہ میں نام بتاؤں تو وہ میں نہیں, نام آپ نہ بتائیں, بس یہ بتا دیں کہ پہلی دفعہ دل
किस एज में टूटा? मैट्रिक में? बहुत ही मैट्रिक में जहाँ से पुख्तगी आई है। अच्छा, अक्सर ये होता है कि चिराग तले अंधेरा होता है, हम बाहर, हम लोग हम जानते हैं, लोग हमें बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि यार वेल डन, आप बहुत अच्छा लिख रहे हो, बोल रहे हो, अदबी हलकों में एक बड़ा नाम और ये सारा कुछ। मगर जब हम एक घर में होते हैं ना, वो अपने बहन भाई और माँ बाप के दरमियान बैठे होते हैं, ये इन रिश्तों से मैं कहती हूँ इनसे बड़ा कोई रिश्ता ही नहीं होता आगे। तो वहाँ पर आप ना दाल बराबर हो, तो घर की बोली, तो कैसे लेते हैं आपके? मैंने तो अक्सर देखा कि मैं कोई चीज़ अगर अच्छी करके जाऊँ ना, तो घर जाती है ना तो उसकी मिमिक्री बनी होती है। तो आपके साथ क्या होता है? वो शायरों को कुछ सीरियस नहीं ले रहा होता घर में, यकीन करें। आप कोई बड़ा तीर मार के भी आए हैं और मुशायरा लूट कर भी आए हैं, तो वो आपको कैजुअली ले रहे होते हैं, मैं समझता हूँ। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आपका कहीं भी अदबी किसी हल्के में नाम होता है, आपको लोग जानना शुरू हो जाते हैं, तो फिर वो अंदर से सोचते हैं कि हाँ चलो कुछ तो कर रहा है, कुछ तो कर रहा है, करेगा कुछ बन के दिखाएगा आखिरकार। तो मेरे साथ भी ऐसा होता है कि हाँ, ये भी सुनना पड़ता है कि भाई फिर मुशायरे पे जा रहे हैं। तो अच्छा ये यहाँ पे बड़ा अहम सवाल मुझे अक्सर जब भी मेरे सामने शायर कोई भी हजरात बैठे होते हैं ना, तो वो मैं उनसे पूछती हूँ कि व्हाट अबाउट अच्छा तो क्या इनकम सोर्स के बगैर, देखिए एक प्रोफेशनल, अब आप एक बड़ी ही प्रोफेशनल लाइफ गुजार रहे हैं, उसके साथ एक साइड पे जो भी है, अब आप अपना प्लस माइनस के बगैर तो नहीं निकलते होंगे। ये तो सोचते होंगे कि नहीं यार, अगर निकल रहे हैं, गाड़ी निकाल रहे हैं, पेट्रोल इतना महंगा है, तो कोई ना कोई मतलब क्या इनकम भी जनरेट होती है। मुझे लगता है मैं तो फी सबिलिल्लाह मुशायरे ही पढ़ सारे के सारे शायर यही कहते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि इसमें जो मॉनिटरी बेनिफिट्स हैं, कहीं ना कहीं जो सरकारी सतह पे मुशायरे होते हैं उनमें कुछ ना कुछ इन्वॉल्व है। जो बड़ी तंजीमें हैं, ये ना कहीं वहाँ से क्लाइंट्स भी मिल जाते हैं हमें। क्लाइंट्स तो मैं वो क्लाइंट्स जो मुशायरा बुक करते हैं नहीं वो कहते हैं चलिए ठीक है, शेर तो आपने अच्छा सुनाया, ये बताएं कि वो हमारे घर ना डाका पड़ गया उसका क्या करना है? नहीं, वो इसमें है किसी हद तक जो बहुत ज़्यादा मशहूर शायर हैं उनको लोग पैसे देंगे। क्या वजह है ये? जब भी मैंने किसी से भी सवाल किया, उन्होंने इस तरह हंस के आके से मुझे जवाब दे दिया। क्या वजह है कि इतना रिस्पेक्ट, मैं कहती हूँ हमारे माशरे में जितनी पोइट को, राइटर को इज़्ज़त मिलती है ना, वो शायद बहुत ही कम किसी और उसमें मिलती है। तो क्या वजह है कि बस इज़्ज़त ही देते हैं? इसमें ना ये बात तो ठीक है कि जो क्रिएटिविटी इज़ अ रेयर कमोडिटी, ये मैं समझता हूँ कि जो तख्लीक का एक उनसर है वो बहुत कम लोगों में, और किसी हद तक यहाँ जैसे आप कह रहे हैं कि इज़्ज़त भी है लोग। अब दूसरा ये है कि उसको माली हवाले से जो है वो उसमें हालात दिगर गूँ हैं, क्योंकि हमारे यहाँ उस तरह के जो मुशायरे बड़े लेवल पे या सरकारी सतह पे भी कुछ हद तक कुछ तंजीमें हैं या कुछ इदारे हैं जो काम कर रहे हैं, मगर बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि जो हमारे जो शायर ज़ईफ़ुल उम्र हो चुके हैं उनको भी माली तौर पे इमदाद देने की ज़रूरत है। ये बल्कि मेरी ये आवाज़ भी है उनके लिए। तो इसमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। इसमें इतने मॉनिटरी बेनिफिट्स जो हैं जैसे वो नहीं हैं, और अच्छे लगते हैं अगर हूँ तो अच्छे लगते हैं। देखिए अब बंदा जब सोचता ही ना, अब तो सबसे पहली बात ये कि अब जब हमने गाड़ी निकालनी होती है, अच्छा इसमें ना मैं समझता हूँ कि अब मैं हूँ तो वो एक जैसे कीड़ा होता है ना, आप सही कह रही हैं कि हमने बाहर जाना है, हम अपना पेट्रोल लगा के जा रहे हैं, तो शायद हम उस चीज़ को पसे पुष्ट डालकर हम अपनी जो कैथारसिस है ना उसके लिए अपनी उस लुत्फ़ तबा जो है उसको कहीं ना कहीं पूरा करने के लिए हम मुशायरों में जाते हैं। यानी आपके उर्दू में कहने का मतलब ये है कि आप अपनी एडिक्शन पूरी करने के लिए, हाँ कह सकते हैं। जितने भी शायर अच्छे वो बाज भी नहीं आते, मतलब यूं है ना नहीं मिल रहा चलो ठीक है जी, ये वाह वाह जो कहते हैं ना, अच्छा वो ये बहुत सारे जो शायरों ने यही कहा कहते हैं कि जो दाद मिलती है ना हमारा, ये जो दाद का जो है ना चक्कर ही दाद का है, क्योंकि आप वो कहते हैं वो मिसरा आप कहते हैं और आगे से वाह वाह होती है तो पैसे तो वहाँ वहीं पूरे हो जाते हैं। वो अगर कोई वो तो कोई देता है तो ठीक है अगर किसी का ये है, लेकिन मैं समझता हूँ कि दाद इज़ एनफ। और जो बाज रहने वाले ये बाज नहीं आते ये थोड़ा सा आप सख्त बोलिए, मतलब कोई हम बुरे लोग नहीं बुरे लोग नहीं है, नोट। अब देखिए अब हम भी इसी
قبیلے سے ہیں, مطلب کوشش یہی کرتے ہیں, مگر وہ بات ہوتی ہے نا کہ اپنی محفل میں بیٹھ کے, ایک اپنوں میں بیٹھ کے ایک عجیب سی وہ خوشی اور ایک جو دعوت ملنے کی وہ مسرت ہوتی ہے نا, وہ شاید اسی کی خوشی کے لیے نا میں نے دیکھا بہت دور دور سے ٹریول کر کے لوگ. اس میں یہی بات ہے نا کہ کامننیس جو ہے وہ انسان کو, جیسے ہم مزاج یا ایک جیسا سوچنے والے لوگ وہ ہمیشہ دوست بن جاتے ہیں. تو اسی طرح جو تخلیق کار ہیں جہاں وہ کہیں بھی اکٹھے ہوں گے وہ کوئی پروڈکٹیو بات ہی کریں گے, وہ اصلاح معاشرہ کی بات کریں گے. وہ تو میرا خیال ہے ادبا کا, استادوں کا ایک جگہ کسی پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونا اور تخلیقی سرگرمیوں کا جو فروغ ہے اس سے اگر وہ حاصل ہوتا ہے اس سے, تو اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے. اور ہمارے ہاں تو یہ بہت ریئر ہے. ریئر اس لیے کہ بہت چنیدہ لوگ ہیں جو انوالو ہیں, جو اس کام میں ہیں. بہت سارے تو ویلے ہی پھیر رہے ہیں لوگ. تو اس لیے غنیمت سمجھنا چاہیے کہ جتنے لوگ, جتنے شاعر تخلیق کار شاعری کر رہے ہیں وہ دے آر ایڈنگ ٹو دا سوسائٹی. بالکل ایسے ہی. اور اب اس دور میں جب ہماری اپنی جو جینزیز اور یہ جب لوگ ہیں, ان لوگوں کو اردو پڑھانا اور پڑھانے کے بعد سب سے بڑی بات ہے ہماری لغت کو سمجھانا. یہ بہت بڑا آرٹ ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ یہ جو ایک گیپ آ گیا, ڈسٹینس آ گیا, یہ کبھی بھی شاید. اچھا, اس میں نا میں ایک چیز جو لیگل حوالے سے بھی میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے اس کا آرٹیکل 251 ہے جو ہمیں ہماری نیشنل لینگویج کو اردو کو ڈیل کرتا ہے. تو جب یہ کانسٹیٹیوشن پاس ہوا تھا تو ود ان 15 years it should have been اردو should have been the part of official language, یا official language بن جانی چاہیے تھی. لیکن انفارچونیٹلی اس پہ کوئی کام نہیں ہوا, اور ہماری وہ جو انگلش میڈیم اور اردو میڈیم اور یہ اس نے نا سارا وہ بگاڑ پیدا کر دیا ہے. آل دو ملٹی لنگول ہونا بھی ایک میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہے, مگر جو قومی زبان ہے, ایک دفعہ چائنا کا پریزیڈنٹ آیا یہاں پاکستان میں, تو اس نے کوئی تقریر کرنی تھی تو کسی نے کہا کہ بھائی تم انگریزی میں کر دو, تو اس نے کہا چائنا گونگا نہیں ہے. تو جو اپنی زبان ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی زبان جو ہے وہ انسان کی نفسیات سے جڑی ہوتی ہے. اب آپ کو پنجابی میں کچھ ایون جو ابیوز بھی کرتے ہیں تو اس کا ایک وہ الگ ٹیسٹ ہوتا ہے, یعنی وہ, اور اگر آپ اپنی زبان میں اپنی مادری لینگویج میں کوئی بات کرتے ہیں تو اس کو آپ یوں لگتا ہے کہ دل سے بول رہے ہیں, کیونکہ آپ اس کی نفسیات سے جڑے ہوئے ہیں. اسی طرح اردو جو ہے, اردو تو ماشاء اللہ بہت پیاری زبان ہے. اچھا, اب جو ہماری گورنمنٹ ہے نا بہت سارے انیشیٹوس لے رہی ہے, اور اسپیشلی میں نے اب یہ دیکھا کہ جتنے یہ تہوار دن اور سیلیبریشنز اور خاص طور پہ پورے ویکس منائے جا رہے ہیں نیشنل ان کے لینگویج کے اوپر, ثقافت, ٹریڈیشن, ان سب چیزوں کے اوپر. یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہماری جو لینگویج ہے نا اس کے اوپر کافی اثر انداز ہوگا. مگر مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ جب ہم نے 3 سسٹمس کے اندر اپنی ایجوکیشن کو باؤنڈ کر دیا, اور میرے خیال سے کہ جو ہمارا پہلا سسٹم ہے نا, جو ہمارا گورنمنٹ لیول پہ جو اسکول کا سسٹم ہے, وہاں تو جو بچے سیکھ رہے ہیں وہ سیکھ رہے ہیں, مگر میرا نہیں خیال کہ وہاں بھی وہ بچے اردو سیکھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا, وہ بہت ساری ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی ہے کہ وہ انگریز جب پاکستانی جب باہر جاتے ہیں تو وہاں انگلش بولنا سیکھ لیتے ہیں, مگر جب غصہ آتا ہے تو پنجابی میں گالیاں مائیں نکالنا شروع کر دیتی ہیں. وہ آپ نے صحیح کہا کہ کنیکٹیوٹی جو ہے نا ہماری نیچر کے ساتھ ہے, کنیکٹیوٹیز کے ساتھ. مگر ان 3 ڈویژنس کے ساتھ اب جو بچے جو یہ نکلیں گے, یہ گیپ جو باہر نکلے گا, یہ جو پورا, بہت آپ نے اچھی بات کی, جو کمپارٹمنٹلائزیشن ہے لینگویج کے حوالے سے یا ایجوکیشن کے حوالے سے, اس نے تو یہی تو وجہ ہے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ اتنا فرجائل ہے کہ ابھی مقابلے کے امتحانات کے رزلٹس آئے ہیں تو 3%, 2.کچھ% جو ہے وہ کامیابی کی ریشو تھی. تو اس میں مین پھر وہی لوگ جو ہیں وہ انگریزی میں فیل ہوتے ہیں, ایسے میں فیل ہوتے ہیں, کمپریہنشن میں فیل ہوتے ہیں. یعنی وہ ہمارا سسٹم اس طرح کا ہو گیا ہے کہ ہم نے 50, 60, 70 سال انگریزی پہ لگا کے بھی پروڈکٹیوٹی یہ ہے کہ 3% رزلٹس جو ہیں وہ آ رہے ہیں. تو اس کے لیے جو یونیفارم سسٹم ہے نا سلیبس کا, وہ بہت ضروری ہے. تمام اسکولوں میں ایک جیسا سلیبس ہونا چاہیے, اور اردو کے حوالے سے بھی سوسائٹی کو سینسٹائز کرنا چاہیے کہ اردو ہماری قومی زبان ہے. اور تہواروں کی جہاں تک بات آپ نے کی ہے, تہوار میں سمجھتا ہوں کہ پہلے بھی اس پہ بات ہوئی ہے کہ
یہ بہت اچھی چیز ہے. گورنمنٹ یا کوئی پرائیویٹ جو اس میں اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں وہ مختلف تہوار یا فیض فیسٹیول کرواتا ہے, یا جون ایلیا کے حوالے سے بھی ہوا ہے, کراچی میں اردو کے حوالے سے کانفرنسز ہوتی رہتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ ہونے سے ایٹ لیسٹ کچھ ہونا بہتر ہے, ورنہ تو یہ بالکل جو ہے وہ اسٹیگنیٹ ہو جائے اردو ادب ہے یا جو لٹریچر ہے ہمارا. اچھا, آپ کی اردو بولنے کا انداز اور یہ بہت کلیئر, جسے کہتے ہیں نا کہ کیونکہ اکثر موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ جو آؤٹ آف اسٹیشن کے جو لوگ ہوتے ہیں نا, ان کی اردو میں بھی تھوڑی تھوڑی ان کی مٹی جھلک رہی ہوتی ہے, تو آپ کا وہ ایکسنٹ اور وہ چیزیں بڑی کلیئر ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا, اس میں نا میں ایک تو میں مختلف انسٹیٹیوشن سے پڑھا ہوں. گورنمنٹ کالج لاہور سے میں نے بی ایس سی باٹنی زوالوجی اور کیمسٹری میں نے کی. پھر میں نے ایم ایس سی کی مائکرو بایولوجی میں قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے. دین آئی ڈیڈ لا, ایل ایل بی کیا, ایل ایل ایم کیا. آئی ڈیڈ ماسٹرز ان اردو, ماسٹر ان انگلش. تو یہ ساری جو چیزیں تھیں نا, انہوں نے کسی حد تک مجھے, انسٹیٹیوشنس کا بہت رول ہوتا ہے, گورنمنٹ کالج کی جو ماحول ہے, ان ساری چیزوں نے گرومنگ میں کسی حد تک, میں یہ تو نہیں سمجھتا ہوں کہ میں بڑا ویل گرومڈ ہوں یا, تو یہ تاثر, یہ جو اثر ہے یہ ان انسٹیٹیوشنس کا ہے. they have played pivotal role in making and reshaping of my personality. اچھا, ہم نے پوئٹری پہ بہت بات کر لی, ایجوکیشن پہ, لینگویج پہ بہت بات کر لی. اب لاسٹ میں میرا نا آپ سے ایک سوال یہ کہ اب آج کل ایک سوشل میڈیا کا بھی ایشو ہے, کیونکہ آپ لائر بھی ہیں. اگر کوئی پوڈ کاسٹر لائک میں آپ کے سامنے بیٹھ کے کسی بھی گیسٹ کے ساتھ کوئی اس طرح کی ان ایتھیکل باتیں کر کے, اس کی پرسنل چیزوں کو نکال کے سوشل میڈیا پہ, یہ ایک سوال اس لیے میں کر رہی ہوں کہ آج کل ایک رجحان ڈیولپ ہو گیا, تو آپ کیونکہ وکیل ہیں, آپ نے اس سینس میں مجھے بتانا ہے, میرے پہ ایکٹ نہیں کرنا, مطلب میں یہاں سے باہر نکلوں تو مجھے پتہ چلے کہ میرے پہ ایکٹ ہوئے. تو ان ایتھکس کو, کیونکہ ہم سوشلی تو بہت ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, مگر شاید کوئی بھی ایکٹ جو ہے نا وہ کام نہیں کر رہا. تو اگر اس طرح کی پوڈ کاسٹ کے درمیان کوئی ایسی چیز ہو جائے, یا کوئی چیزیں جان کے گیسٹ بھی بول رہا ہے کہ نہیں یہ ان ایتھیکل ہے, یہ چیزیں نہ کریں نہ کریں نہ کریں, اور پھر وہ وائرل ہو جائے چیزیں, تو اس کے اگینسٹ کیا ہو سکتا ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ان ایتھیکل چیز وائرل ہوتی ہے تو وہ وائرل کی جاتی ہے, ایک تو یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کی جاتی ہے. اور پھر اگر ہو جاتی ہے تو اس کی اونرشپ لے لینی چاہیے کہ یہ ہو گئی, یہ غلطی ہو گئی ہے, اس کو ہمیں سوسائٹی سے بھی معافی مانگ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, غلط چیز ہوئی ہے. باقی اس کی جو لیگل کمپلیکسٹیز ہیں اس میں تو میں نہیں جاؤں گا. یہ ابھی تو ہمارا پیکا ایکٹ آ گیا نا, اس سے پہلے بھی ہمارے جو پاکستان پینل کوڈ ہے اس میں بھی سلینڈر اور لائبل اور اس حوالے سے قوانین موجود ہیں کہ کوئی کسی کے حوالے سے کوئی ان ایتھیکل بات کرتا ہے یا کسی ڈیفیمیشن کے کیسز پہلے بھی ہوتے تھے. تو اب بھی قوانین تو ہمارے ملک میں جو قوانین ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, اصل میں امپلیمنٹیشن کی بات ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ پوڈ کاسٹ سے ایک سافٹ امیج اور سافٹ میسج جانا چاہیے, اس کو کوئی لڑائی کا اڈا بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی چیز جو ہے وہ ہو جاتی ہے, ان انٹینشنلی ہو جاتی ہے, تو درگزر کا معاملہ جو ہے اور ان کو بھی جو کیا کہتے ہیں نا اپنے فیم کو سمیٹنا چاہیے. اچھا, لاسٹ میں آپ سے آپ کی کوئی پوئٹری سنیں گے, اور میری آڈینس چاہتی ہے کہ آپ کوئی غزل یا کوئی ایسی چیز, اور آپ کی بک سچ کب آ رہی ہے؟ یہ اچھا, میں نے پورا پوڈ کاسٹ کر لیا. اچھا, بک ابھی آئی ایم ورکنگ آن اٹ, انشاءاللہ سون جو ہے میں ایک تنظیم کا حصہ ہوں, کارواں تنظیم ہے, ادبی حوالے سے بڑا نام ہے, تو اس کے بینر تلے انشاءاللہ جلد ہی کتاب جو ہے وہ ملے گی آپ کو انشاءاللہ. باقی شعر میں آپ کو سنا دیتا ہوں, کوئی 2-4 غزلیں سنا دوں, زیادہ تو نہیں ہو جائیں گے؟ نہیں کوئی نہیں, بس. اچھا, میں سب سے پہلے میں آپ کو ایک غزل سناتا ہوں کہ جسے بھی تو پکارا چل رہا ہے, جسے بھی تو پکارا چل رہا ہے, تیرا تو بس اشارہ چل رہا ہے. واہ. اور دیے کی جان نکالی جا رہی ہے, ہواؤں کا جارہ چل رہا ہے, اور میرے دل کی حقیقت بس یہی ہے. یہ سب کے دل کی حقیقت ہے. میرے دل کی حقیقت بس یہی ہے,
شتر ایک بے مہارا چل رہا ہے. کمال. اور میری دریا سے بنتی ہی نہیں ہے، میری جانب کنارہ چل رہا ہے. واہ. اور میں اتنا سا ضروری تھا یہاں پر. یہ جو انسان کی ہم سب لوگ جب یہاں نہیں ہوتے ہم بڑا جو فن خاں سمجھتے ہیں. میں اتنا سا ضروری تھا یہاں پر، نہیں ہوں کام سارا چل رہا ہے. اور دھنک سے وہ اتر کر آ رہی ہے، ڈیڈیکیٹڈ ٹو یو. دھنک سے وہ اتر کر آ رہی ہے، بڑا دلکش نظارہ چل رہا ہے. واہ کمال. اور بنی عامر کے مجنوں کی بدولت جنوں کا یہ ادارہ چل رہا ہے. کسے روٹی یا کپڑا ہے میسر، مگر انصر یہ نعرہ چل رہا ہے. واہ. اور سنا دوں؟ بس ایک اور سنا دیں. اچھا. مجھ کو آ کے کبھی وہ مل جائے، مجھ کو آ کے کبھی وہ مل جائے، دل کے آنگن میں پھول کھل جائے. کیوں مجھے یاد آتا رہتا ہے، اس نے جانا ہے مستقل جائے. اور یار آسان نہیں جدا ہونا، آدمی کا دماغ ہل جائے. دماغ ہل جائے. دل سا مزدور اب یہ چاہتا ہے، اس کے کوچے میں کام مل جائے. کام مل جائے. اس کو بتلاؤ خودکشی ہے یہ، اس کی جانب اگر یہ دل جائے. عشق مد نظر نہیں انصر، چاہتا ہوں کہ زخم سل جائے. واہ. مجھ کو تمہارے ہجر کا اب ڈر نہیں رہا، 2 گام ہی تو دشت ہے میں مر نہیں رہا. وہ جو میرے گماں کی بصارت میں نقش تھا، وہ شخص میرے خواب کا محور نہیں رہا. اس سے کہا ہے چھوڑ دے یا مجھ سے عشق کر، وہ شخص کوئی کام میرا کر نہیں رہا. اور آخر میں 2 شعر ہیں کہ آج تاخیر سے وہ آئے گا، یوں میرا صبر آزمائے گا. پھر تیرا ذکر کر رہا ہے کوئی، پھر کوئی مار مجھ سے کھائے گا. آخر میں تو مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ لیٹ آتے ہیں یہ ان کے لیے اسپیشل شعر ہے. اچھا سے بہت بہت شکریہ، بہت اچھا لگا. اور بڑے ہی لائٹر موڈ میں ہم نے آپ کا جو اندر کا شاعر تھا اس کو بھی اجاگر کیا، اور ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں انہوں نے ہمیں قانون بھی سمجھاتے رہے. ساتھ ساتھ ہمیں نہیں سمجھ آئی کہ آج ہم نے کسی پوئٹ کا آج ہم نے کسی پوئٹ کا انٹرویو کیا ہے یا ہم نے کسی وکیل کا انٹرویو کیا ہے. مگر مین وائل بہت اچھا لگا آپ کے ورڈس، ہر چیز. نو ڈاؤٹ اب جب چیزیں نکلیں گی سامنے آئیں گی تو لوگ سنیں گے، اپریشیٹ کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا. میں بھی بار دیگر آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں دعوت دی اور عزت بخشی. تھینک یو سو مچ. بیسٹ وشیز. آپ بہت اچھا پروگرام کنڈکٹ کرتی ہیں. اور بغیر میں یہ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایکسٹمپور پہ کوئی سوالات جو ہیں وہ کہیں لاشعور میں ہی تھے، تو یہ بہت اٹس ہائیلی اپریشیبل. تھینک یو ویری مچ. بہت اچھا لگا آپ سے مل کے. اچھا جی، یقیناً آپ کو بھی یہ پوئٹری بہت اچھی لگے گی. پوئٹری کے ساتھ ساتھ تھوڑی بہت چٹ چیٹ چلتی رہی، وہ بھی آپ سنیں گے ضرور. پوڈ کاسٹ کو ضرور لائک کیے گا اور بہت سارے کمنٹس بھی کریے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے ثنا کو دے اجازت. پھر ملیں گے اگلے پوڈ کاسٹ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.